بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ ماہ رمضان المبارک قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کو وداع کر رہے ہیں۔ اس مبارک دن میں عدم تحریف قرآن کے حوالے سے کچھ دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دشمنان قرآن کی طرف سے اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ قرآن کو محرف شدہ ثابت کریں۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح انجیل میں تحریف ہوئی ہے، زبور میں تحریف ہوئی ہے، تورات میں تحریف ہوئی ہے، قرآن مجید میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ جاہل قسم کے افراد ہیں جو دشمنان قرآن کی تائید کر رہے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں جو شخص بھی تحریف قرآن کا قائل ہو یا یہ الزام لگائے کہ مسلمانوں کا فلاں فرقہ تحریف قرآن کا قائل ہے، یہ شخص بھی دشمن قرآن ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے دشمنوں کو پروف پیش کر رہا ہے کہ خود مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ تو لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یا وہ جاہل ہے یا وہ قرآن کا دشمن ہے۔ تو عدم تحریف قرآن کے حوالے سے کچھ دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، قرآن مجید کا دوسرا نسخہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یعنی جو جاہل یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایران سے، عراق سے، یمن سے، سوریہ سے، لبنان سے، کہیں سے بھی کسی شیعہ لائبریری سے، کسی شیعہ مسجد سے قرآن کا دوسرا نسخہ پیش کریں، آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شیعہ نادان اس بات کا قائل ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو میں اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی سنی مسجد سے، کسی سنی لائبریری سے، کسی شیعہ مرکز سے قرآن کا دوسرا نسخہ پیش کریں۔ قرآن کے جتنے بھی قدیمی نسخے ہیں اور ابھی تک جتنے بھی نسخے رائج ہیں، قرآن کا دوسرا نسخہ نہیں ہے۔ یہ عدم تحریف قرآن پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، طول تاریخ میں آپ دیکھیں مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ یعنی شیعہ سنی اپنے تمام اختلافات کے باوجود اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ ہاں، کچھ لوگ گزرے ہیں شیعوں میں بھی اور سنیوں میں بھی کہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے یا کچھ احادیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بات کے معتقد تھے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، لیکن وہ بھی قرآن کا دوسرا نسخہ پیش نہیں کر سکے۔ اور تیسری بات، جو لوگ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، قرآن میں اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی قرآن کی جو جتنی بھی آیات ہیں یہ سب قطعی الصدور ہیں، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو قرآن میں نازل نہ ہوئی ہو، بعد میں کسی نے اضافہ کیا ہو۔ ہاں، وہ اس بات کے قائل ہیں قرآن کی کچھ آیتیں کم ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں وہ سب قطعی الصدور ہیں، یعنی یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن میں ریب بھی ہے اور قرآن میں شبہ بھی ہے، اس لیے کہ پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا، آپ قرآن کے کسی نظریے کو پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے مثلا قرآن توحید کے حوالے سے یہ کہتا ہے، امامت کے بارے میں قرآن کا نظریہ یہ ہے، تو فوراً دوسرا سوال کرے گا، ہو سکتا ہے قرآن کا یہ نظریہ نہ ہو، قرآن کا اصل نظریہ ان آیات میں ہو جو موجود نہیں ہے، جو تحریف ہوئی ہیں، جو حذف ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں کسی قسم کی
شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی بالکل قرآن میں تحریف نہیں۔ اور سورہ حجر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کو یعنی قرآن کو تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اگلی بات ان لوگوں کے لیے جو اخباری ہیں، روایات عدم تحریف قرآن کے حوالے سے تواتر کی حد تک ہیں، اس لیے کہ دیکھیں وہ روایات بہت زیادہ ہیں کہ جن میں قرآن مجید کو احادیث کے لیے مرجع قرار دیا ہے، یعنی احادیث کو پرکھنے کا معیار قرآن مجید، اس لیے کہ احادیث میں قطعی الصدور بھی ہیں، ظنی الصدور بھی ہے، احادیث میں مجعول احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں، من گڑت احادیث بھی ہیں اور مستند احادیث بھی ہیں۔ تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ حدیث یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو قرآن پہ پرکھیں۔ اگر وہ حدیث قرآن کے مطابق ہو تو حدیث درست ہے، لیکن اگر وہ قرآن کے موافق نہ ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جاءکم انی حدیث، کہ اگر تم تک مجھ سے کوئی حدیث پہنچے فَعَرِضُوهُ عَلَىٰ کتاب اللہ، تو اسے قرآن پہ پیش کرو، اللہ کی کتاب پر۔ فما وافق کتاب اللہ فاقبلوہ، کہ جو قرآن کے مطابق ہو اس حدیث کو قبول کرو، وما خالفہ فاضربوہ بہ ارض الحائط، لیکن جو قرآن کے مطابق نہ ہو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ میری حدیث نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، کہ جو حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو وہ زخرف ہے، وہ فضول بات ہے، وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ روایات تواتر کی حد تک ہیں۔ اب سوال یہ ہے اگر یہ قرآن تحریف شدہ ہو، کس طرح آپ حدیث کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں، قرآن پہ پرکھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں آپ کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے موافق نہیں ہے، تو دوسرا فوراً کہے گا اس قرآن کے تو مطابق نہیں ہے، لیکن ممکن ہے ان آیات کے مطابق ہو جو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا کہ اس حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، تو ظاہر ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو رائج قرآن تھا، جو رائج مصحف تھا، وہ یہی مصحف ہے جو تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا اگر یہی قرآن تحریف شدہ ہے تو کبھی بھی قرآن احادیث کے لیے مرجع قرار نہیں پا سکتا۔ تو لہٰذا قرآنی آیات، روایات اور اجماع امت اس بات پر ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، اور جو شخص بھی تحریف قرآن کا قائل ہے یا فرقہ پرستی میں آ کے کسی فرقے کو متہم کرتا ہے کہ فلاں فرقہ تحریف قرآن کا قائل ہے، تو یہ دونوں قرآن کے دشمن ہیں۔ ہاں اس میں شک نہیں، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں تحریف قرآن کے حوالے سے روایات ہیں، لیکن محققین ان تمام روایات کی تاویل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نہ کسی حقیقی سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اور نہ کسی حقیقی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی سنی کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو وہ سنی نہیں ہے، اور اگر کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ تو لہٰذا میں تو بتاؤں گا کہ یہ دونوں قرآن کے دشمن ہیں۔